اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ اگر اللہ کے بارے میں برے خیالات آئیں، حمزہ UK، میرے دل میں اللہ کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں جو کہ میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا، اس صورتحال میں کیا کروں؟ واہ بھائی واہ، زبان پہ تو نہیں لانا چاہتے لیکن آپ نے باقاعدہ ویڈیو بنا کے مسئلہ بھیج دیا اور پھر ریٹن فارم میں ہمارے ایڈمن نے اس کو لکھ کے بھی بھیج دیا۔ تو دیکھو بھائی، یہ ایمان کی علامت ہے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ کے دل میں برے خیالات آ رہے ہیں اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور آپ اس پہ پریشان ہو رہے ہو تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان کی علامت اس لیے ہے کہ اگر آپ واقعی بے ایمان ہو چکے ہوتے تو آپ ان خیالات پہ پریشان نہیں ہوتے بلکہ خوش ہوتے۔ دیکھو، جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا تو وہ اس کو جب اللہ کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں نا، جیسے ایتھیس لوگ ہیں اور ملحد لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی ماننا پسند نہیں کرتے بلکہ وہ ماننا نہ ماننا برابر ہے، تو ان کے سامنے جب کوئی اللہ پہ اعتراضات کرے یا ان کے دل میں اللہ کے بارے میں برے خیالات ہیں تو وہ پریشان نہیں ہوتے بلکہ وہ اور کفر میں مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے نا، یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ اللہ پر ایمان بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ہے، اسلام پر بھی آپ کا ایمان ہے۔ کیونکہ یہ ایمان ہے تو آپ کو جب اس ایمان پہ کوئی چیز ڈاکہ ڈال رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو تکلیف اس کی علامت ہے کہ آپ کو ایمان سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو یہ جو خیالات آ رہے ہیں نا، یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ شکوک و شبہات نہیں ہیں۔ ان وسوسوں کا علاج یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، اور ایک جو اس کا ٹیکنیکل علاج ہے وہ یہ ہے کہ ان وسوسوں کو لفٹ نہ کرائیں۔ بالکل لفٹ کا مطلب نہ ان کو بھگانے کی کوشش کریں نہ ان کو لانے کی کوشش کریں، جو خود سے آ رہے ہیں آنے دیں، اور مطمئن رہیں کہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اپنے کاموں میں مشغول رہیں، دن رات کی جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں دین اور دنیا کی، اس میں مشغول رہیں، جو خیالات آ رہے ہیں آنے دیں، نکالنے کی بھی کوشش نہ کریں اور لانے کی بھی کوشش نہ کریں، اور پریشان ہونا چھوڑ دیں، بلکہ یہ سوچ کے خوش ہوا کریں کہ اگر جو غیر اختیاری پریشانی ہو رہی ہے اس پہ آپ کو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ تو لہذا ان کو نہ زبان سے ادا کریں، نہ ان کو لکھ کے دیں، نہ ان کے بارے میں کسی سے سوال پوچھیں، اور ان کو لفٹ کرانا چھوڑ دیں، کیونکہ شیطان جو ہے نا، جب اس کو فری کرانا چھوڑ دیں گے آپ تو پھر وہ آپ کو بھی تنگ کرنا چھوڑ دے گا۔ اب آپ پریشان ہوں گے نا تو شیطان سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی ان وسوسوں سے پریشان ہو رہا ہے، اب اس کو اور پریشان کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم چھوٹے بچے تھے نا تو بچوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی موٹا ہو تو اس کی چڑ رکھ دیتے ہیں موٹو، کوئی پتلا ہو تو اس کی چڑ رکھ دیتے ہیں پتلو، کوئی کالا ہو تو اس کو کلو کہہ دیتے ہیں، تو اس طرح کے چڑیں بچے بہت کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھا اسکولوں میں ہم دیکھتے تھے کہ جو بچہ کسی خاص نام سے چڑھتا ہے نا تو دوسرے بچے پھر اس کو اور زیادہ چھیڑتے ہیں۔ اب کوئی موٹا ہے تو بچے اس کو کہتے ہیں موٹو، اس کو آئے گا غصہ، تو پھر بچے خوش ہوتے ہیں، پھر اور بار بار موٹو کہتے ہیں، اور بار بار موٹو کہتے ہیں، تو وہ بیچارہ موٹا جو ہے نا وہ ٹینشن سے پتلا ہو جاتا ہے یہ موٹو کا لفظ سن سن کے۔ تو اس کا علاج یہ تھا کہ بھائی وہ لفٹ نہ کرائے، وہ کوئی موٹو کہہ رہا ہے تو بھائی کہنے دو۔ تو بچے جب دیکھیں گے اس کو تو ٹینشن ہی نہیں ہو رہی، تو بچوں کا تو مقصد یہ تھا نا ٹینشن دینا، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ٹینشن ہو ہی نہیں رہی ہے تو وہ پھر اس کو موٹو کہنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، تمیز سے نام سے پکارتے ہیں اس کو۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، عادت ہے، شیطان کی بھی یہ فطرت ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے جو پریشان ہو رہا ہے نا وسوسوں سے اس کو اور پریشان کرو، اور جو پریشان نہیں ہو رہا پھر وہ شیطان اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جاتا ہے، کہہ رہا ہے کسی اور پہ ٹرائی کرو۔ بھائی وہ شیطان کے پاس بھی اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ وہ ایک ہی آدمی پہ سارا زور لگا دے، وہ کہہ رہے بھائی جہاں دال گلے گی وہاں گلاؤ، جہاں نہیں گل رہی تو کچھ اور کسی اور پہ ٹرائی کرو پھر۔ تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے عاملوں کے معاملے میں، جنات کے معاملے میں جو زیادہ جنات کو فری کراتے ہیں نا، زیادہ ڈرتے ہیں وہ یہ نہ ہو جائے اور یہ والا تعویذ اور وہ والا تعویذ، جنات پریشان بھی انہی کو کرتے ہیں، جو زیادہ ان چکروں میں نہیں پڑتے وہ جنات ان کو پریشان بھی نہیں زیادہ کرتے۔ تو بالکل اسی طرح وسوسوں کو بالکل لفٹ نہ کرائیں۔ نو لفٹ کا جو ہے نا وہ اپنے دل کے اوپر ایک نوٹس لگا کے رکھ دیں، شیطان جب بھی آئے تو نو لفٹ دیکھ کے واپس چلا جائے، تو انشاءاللہ یہ وسوسے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ وسوسوں اور برے خیالات کا علاج۔ میں نے یہاں الحمدللہ قرآن پاک حفظ کیا ہے، حفظ کرنے سے پہلے سب کچھ صحیح تھا، حفظ کرنے کے بعد مجھے طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، غلط خیالات آتے ہیں اور سانپ نظر آتے ہیں، اور جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں یا سوتا ہوں یا اس کا کچھ خاص طور پہ جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں یا سوتا ہوں، اس کا کچھ حل بتا دیں، کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ محمد سیف ریاض سے۔
جناب ایسی چیزوں میں پڑھنے سے وسوسے بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیں، چاہے کچھ بھی پڑھیں آپ۔ دماغی کمزوری ہے آپ کو، یا آپ فارغ زیادہ رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ وسوسے آ رہے ہیں، اس کا حفظ قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ حفظ ہم نے بھی کیا ہے، اللہ کا شکر، ہمیں تو وسوسے نہیں آتے، بہت سے لوگوں نے حفظ کیا ہے، تو اس کا حفظ قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا دماغ کمزور ہو اور بہت زیادہ محنت کی وجہ سے دماغ اور کمزور ہو گیا اور خوراک آپ نے صحیح طرح نہ لی ہو، تو یہ تمام باتیں آپ کسی قریبی معالج کو بتائیں، کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو بتائیں کہ مجھے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میں آنکھیں بند کرتا ہوں، سانپ آتے ہیں، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، چھپکلی معذرت کے ساتھ کوئی بھی چیز آ سکتی ہے کسی بھی ٹائم پہ، تو آپ جب اس ڈاکٹر کو بتائیں گے تو وہ انشاءاللہ کوئی اچھے ماہر ڈاکٹر ہوں تو وہ آپ کو آپ کی بیماری کا علاج انشاءاللہ بتائیں گے۔ اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق ہے، اس کا مفتی سے تعلق نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں نا۔ اگر اللہ نہ کرے میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو میں بھی ڈاکٹر کو بتاتا، ڈاکٹر صاحب آج کل کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہے، کھوپڑی میں اچھے خیالات کے بجائے سانپ بچھو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ڈاکٹر ہی کوئی بتائے گا بھائی کیا مسئلہ ہے، آپ کو نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی ٹینشن ہے آپ کو، یا یہ کہ یا دماغ میں کوئی کیمیکل، بعض دفعہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کا جو ہے نا سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ تو ابھی ہمارے ایک ریلیٹیو کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، انہوں نے میڈیسن لی، الحمدللہ ٹھیک ہو گئے وہ۔ تو وہ یہ ڈاکٹر کا کیس ہے، آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں، اور عاملوں کے چکر میں ہرگز نہ رہیں۔ کسی بھی عامل سے آپ ملے، چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو، وہ آپ کو یہی کہے گا جن چڑیل بھوت جادو نظر، بس یہی بتائے گا وہ۔ ان چکروں میں نہ پڑیں، نظر لگتی ہے لیکن عاملوں کے کہنے سے نہیں لگتی۔ آپ پہ نہیں لگی ہوئی نظر، آپ جائیں ڈاکٹر کو دکھائیں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ویسے میں آپ کو ایک جنرل ایک بات بتا دیتا ہوں، جیسے بخار میں سب کہتے ہیں 2 گولی پیناڈول تو کھا ہی لو نا، تو وہ تو پیناڈول تو کھا ہی لیں آپ۔ وہ پیناڈول کیا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو مصروف رکھیں، فارغ نہ بیٹھیں آپ، اور ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکائیں، ایکسرسائز کر کے، سوچ کے نہیں، صبح جاگنگ کریں، شام کو جم جائیں، پھر کھائیں، اور جو ہے نا وہ جب تھکیں گے آپ کو نیند اچھی آئے گی، نیند آپ کی پراپر ہوگی تو انشاءاللہ، اور پھر سارا دن جب بیزی رہیں گے تو آپ کی یہ آدھے سے زیادہ مسائل، بلکہ سارے 100% مسائل اللہ نے چاہا تو حل ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ نماز میں وسوسوں کا علاج۔ مجھے کافی سالوں سے نماز میں رکوع اور سجدے میں کفر اور شرک کے وسوسے آتے ہیں، سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عبدالصمد انڈیا سے۔ آپ کو علاج کرنا چاہیے، قریبی معالج سے رجوع کریں، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کریں، تمام دواؤں کے ڈبوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے، میڈیکل سائنس سے اس کا تعلق ہے، اور شریعت میں بھی اس بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ وہ رہنمائی کیا ہے جو قرآن و سنت میں جو ہمیں جو میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ وسوسوں کو لفٹ نہ کرائیں، آپ آنے دیں، نہ ان کو بھگانے کی کوشش کریں، نہ ان کو جان کر لے کر آئیں، تو اس سے یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو نکالنے کی بھی کوشش نہ کریں، کیونکہ دماغ سے جو چیز نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اور زیادہ گھستی ہے دماغ میں۔ تو آ رہے ہیں تو آنے دیں، خود سے نہ سوچیں، اور سوچ میں خود بخود آ رہے ہیں تو آنے دیں، تو ٹینشن نہ لیں، نماز پڑھتے رہیں، بے شک وسوسوں کے ساتھ نماز پڑھیں، انشاءاللہ یہ نماز قبول ہو جائے گی، اور وسوسوں کی وجہ سے جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس پہ الگ اجر بھی ملے گا۔ اور یہ کفر کے وسوسے کفر نہیں ہوتا، بلکہ حدیث میں اس کو عین ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس پہ پریشانی ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ اس پہ خوش نہیں ہیں، تو اس لیے یہ کوئی کفر نہیں ہے، یہ محض شیطان کو ایک جو ہے نا انسان کو پریشان کرنے کے لیے شیطان کچھ نہ کچھ کچوکے لگاتا رہتا ہے تاکہ انسان کا دل عبادت میں نہ لگے، تو اس کو لفٹ نہ کرائیں، شیطان خود ہی چھوڑ دے گا کچھ دنوں میں، آپ پوچھیں بھی نہیں کسی سے اس بارے میں۔